یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، اگر تمہیں بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزکاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 118 سے 120، 118 to 120۔ ان کا عنوان ہے دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کا طریقہ۔ ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں امت کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ یہاں پھر نان مسلمز کے ساتھ تعلقات کی بات ہے کہ تمہارے تعلقات ان سے کیسے ہوں۔ تو نوٹ کیجئے گا 4 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں۔ ایک تعلق جو کسی انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ مواسات کا ہوتا ہے، ہمدردی کا تعلق۔ کسی مسلمان کو غیر مسلم سے ہمدردی کرنی پڑے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ مثلاً آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے سامنے کوئی نان مسلم آ جاتا ہے، آپ پوری ہمدردی سے ان کا علاج کریں گے۔ آپ کہیں رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کے نیبر میں ہے، کوئی قریب ہے، کوئی ارد گرد ہے، یعنی جہاں بھی کوئی شخص آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے، پورے شوق اور ذوق سے اس کی خدمت کیجیے۔ کوئی بھوک ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا۔ دوسرا تعلق ہوتا ہے مدارات کا، خاطر مدارت اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں۔ بس آپ کے گھر میں کوئی نان مسلم مہمان بن کے آ جاتا ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں آتا ہے، اچھی خاطر مدارت کریں، خوب اچھا کھلائیں، بلکہ ان کو بتائیں کہ اسلام مہمان نوازی کو کتنا پسند کرتا ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ تیسرا تعلق ہوتا ہے معاملات کا، ڈیلنگز۔ آپ سارا دن یہ کرتے ہیں، آپ کسی مسلم سٹور سے شاپنگ کرتے ہیں، کبھی نان مسلم سے کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ میں کہیں مسلمز ہیں کہیں نان مسلمز ہیں، اگر حدوں میں ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، اور یہ تعلقات اور یہ تجارت مسلمز کے بینیفٹ کی قیمت پہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں ایمان کا تقاضا تو ہے کہ آپ مسلم سے ہی کریں، ایک سٹور مسلم ہے ایک نان مسلم ہے، سیم چیز بکتی ہے، آپ مسلم سے لیں کیونکہ آپ اس سے مسلم کو فائدہ ہوگا، لیکن اوورال اس میں منع نہیں۔ ایک چوتھا تعلق ہوتا ہے جس کو موالات کہتے ہیں، ولایت سے، گہرا دوست، دل کی محبت، ان کو ولی بنانا، ان کو کارساز سمجھنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو رول ماڈل بنانا، ان کے طرز زندگی پر جینا، ان سے امپریس ہونا، ان کے عقائد کو اپنانا، اس طرح ان کے ساتھ محبت کرنے لگنا کہ اپنا دین جو ہے وہ پیچھے ڈل جائے، صرف اس سے منع کیا۔ اسی کو یہاں لا تتخذوا بطانہ کہا گیا۔ بطن کہتے ہیں پیٹ کو، بطانہ کہتے ہیں گہری دوستی، یعنی جس میں کوئی راز ہی نہ رہے اور بالکل سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے پھر ان کے دل کے پول بھی کھول دیے۔ تم تو ان سے بڑی محبتیں کرتے ہو، تم تو بھاگ بھاگ کے ان کی طرف جانتے ہو، تم تو ان کی ویلنٹائن کو مناتے ہو، تم تو ان کے کرسمس کو مناتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، وہ تمہاری عید کو نہیں مناتے، وہ تمہاری طرح قربانیاں نہیں دیتے، وہ تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے، تم تو ان کے ڈریس خوب پہنتے ہو، وہ تو تمہارے نہیں پہنتے، تم تو ان کے لیے فکر مند ہو کہ بتاؤ یہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، ان کو تو تمہاری بالکل فکر نہیں کہ تم کہاں جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بغض ہے، اس بغض کو دور کرنا ہے تو ان کے دلوں کے کفر کو بدل دو۔ ہم اپنے اچھے رویوں کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، اپنی اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ مشرکین آئیڈل ورشپر تھے، یہ ایسے جیسے آج کوئی ہندو کے ساتھ رہے۔ مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ رہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی نان مسلم کرسچن یا جیوز کے ساتھ رہے۔ ہم سب کے لیے دونوں رول ماڈل موجود ہیں۔ جب آپ مشرکین میں رہے تو آپ کا طرز زندگی کیا تھا، آپ نے ان کی رسومات اپنائیں یا اپنا اثر ان پہ چھوڑا، اور جب آپ یہود اور نصارہ کے بیچ میں آئے تو آپ کا کیا حال تھا۔ دونوں طرح کی زندگی گزارنے والوں کے پاس رول ماڈل موجود ہیں، اور اس کے برعکس ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب آئیڈل ورشپرز کے ساتھ رہے تو اس کی شادی کی رسمیں لے لی، اور جب ہم اہل کتاب کے ساتھ آئے تو اب ان کی بھی رسمیں لے لی۔
آج ہماری شادی کوئی اگر باہر کا بندہ دیکھے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شادی کیسی ہوتی ہے. کیا یہ محبت کی علامت نہیں؟ ہم تو ان کی رسمیں لیتے ہیں، ہم تو ان سے پیلے جوڑے اور ہم تو ان سے مہندی اپٹن لیتے ہیں، وہ تو ہمارا خطبہ نکاح نہیں پڑھتے شادیوں پہ. وہ تو نہیں کہتے کہ عورت کے لیے ولی لازم ہے اس لیے کہ ہمیں اسلام کا یہ کلچر بہت پسند ہے. ہاں، ہم بھاگ بھاگ کے لیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جس طریقے سے مردی شادی کر لیں. یاد رکھیے ہر رسم کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے، ہر رسم کے پیچھے کوئی شرک بھی ہوتا ہے. آج جو اندھا دھند ہم شادیوں بیاہوں منگنیوں اپٹن اور کیا کیا چیزوں میں اپنا دین پھیلاتے ہیں، کل کیسے دشمن کو مسخر کریں گے؟ دیکھیں سارا دن آپ کسی کے ساتھ لڑتے رہیں اور رات کو آپ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں، ان سے دوستیاں کریں کہ اگلے دن وہ آپ سے ڈرے گا؟ کسی بھی انسان کو سوچ لیں، رات کو آپ اس سے خوب خوشگپیاں کریں، اچھے تعلقات رکھیں اور اگلے دن لڑنا شروع کریں، وہ لڑائی زیب نہیں دیتی. دشمن کوئی ایسا نہیں ہے جس کو نہیں پتا، ان کو بھی پتا ہے کہ آج مسلمانوں کا گھر گھر رسیا ہے انڈین موویز کا. آج مسلم بچوں کو انگلش سانگز پسند ہیں، وہ کام سے ڈرے. ہم قرانے بھی لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو، میں پتہ ہے تمہاری شادی نہیں پوری ہوگی جب تک ہماری رسمیں نہیں اپناؤ گے، تمہاری شادی نہیں پوری ہوگی جب تک تم ہمارے طریقے نہیں اپناؤ گے. تو اس کے لیے قول اور فعل کا تضاد ضروری ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے اب سورت آل عمران کا کچھ ایسا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جو غزوہ احد کے تناظر میں نازل ہوا. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری عمل کی باتیں اس میں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو اور نہ کسی اور سے، تاکہ تم میں شکر گزاری کی توفیق ہو. اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو. جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا، کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی وقت تمہارے پاس آ جائیں گے تو تمہارا رب تمہاری مدد 5,000 فرشتوں سے کرے گا جو نشانی لگے ہوئے ہوں گے. اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور جو غالب اور حکمتوں والا ہے. اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے. یہ تھی آیت نمبر 121 سے 129، 121 to 129. ان کا عنوان ہے غزوہ احد پر تبصرہ. غزوہ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جنگ تھی جو آپ کے سامنے پیش آئی. ایک ہلکی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا. آپ اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ کسی حد تک پیج نمبر 171 سے 173 تک پڑھ سکتے ہیں احسن البیان میں. ہمیں اس وقت فوکس کرنا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو سکھایا کیا گیا. پہلی بات تو اس سے یہ سکھایا گیا کہ جب تک مومن اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلیں گے تب تک امت کا مقدر نہیں بدلے گا. اللہ کے نبی اپنی بیوی کو چھوڑ کے میدان جنگ کے لیے نکلے تھے. اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے غزوہ احد کی کال سنی تو ان کی نئی نویلی شادی ہوئی تھی. فوراً جہاد کی کال پہ لبیک کہا اور اللہ کے حکم سے لڑنے کے لیے گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی. جب شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی، ان کی بیوی کپڑے میں لپٹی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو صرف یہ خبر دینا تھی کہ حضرت حنظلہ جو تھے جب گئے تھے تو اس وقت وہ جنابت سے تھے. یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ غسل کر لیتے اور اس موقع سے پیچھے رہیں. میں اس لیے بتانے آئی کہ کیونکہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا تو کہیں ایسا نہ کہ ان کو بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا غم نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اور جب صحابہ کرام نے ان کی لاش کو اٹھایا تو اس میں سے پانی گر رہا تھا. یہ ہے پیغام. زندگی کے نازک سے نازک مرحلوں پہ بھی اپنے جذبات پہ قابو پاؤ اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرو. ہم کتنے لاڈوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں اپنے شوہر کتنے پیارے ہیں، ہمیں اپنے گھر کا آرام، ہمیں تو اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی. ہمارا تو تکیہ بدلا جائے تو ہم کہتے ہیں میں ساری رات سوئی رہی. اتنی لاڈلی اور اتنی نازوں والی قوم کیسے وقت کے تقاضے پورے کرے گی؟
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات اس میں ہمارے لیے بڑی گہری اور وہ کیا ہے کہ اسباب پہ توکل نہیں کرنا۔ اصل سہارا جو ہے وہ اللہ کی مدد کا ہے۔ تم گھر سے نکلو، بس تمہارا یہ کام ہے، ارادہ کرو، چل پڑو، کچھ بھی نہیں ہے بیٹھ جاؤ، جہاں انسان نہیں ہوں گے اللہ ان کرسیوں پہ فرشتوں کو بٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں، بدر میں کیسے مدد کروائی مسلمانوں کی، وہی بات ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمارا تلواروں پہ بھروسہ نہیں ہے، اسباب کرنے چاہیے، لیکن کبھی اسباب نہ ہو تو اسباب کی کمی آپ کو اپنے مقصد سے نہ روکے۔ ایسے زندگی کے کئی پروجیکٹس میری آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں کہ ہم سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا کام، بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے، ابھی تو جگہ بھی نہیں صحیح ملی، ابھی تو کوئی فلاں نہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب جو لوگ ان چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، چلو پھر نہیں کرتے، چلیں پھر اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں۔ نہیں، چل پڑو، کام اس کا ہے، اس کو بتا دو میں نکل پڑا ہوں، آگے کام آپ کرا لے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کام جیسے کرواتا ہے وہ پھر انسانوں کی کوششوں سے بھی وہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب کی کمی کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہیں ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتوں کی صورت میں ملے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 130 سے 138۔ اس کا عنوان ہے لوہا گرم دیکھ کر وار کرو۔ سود کے بارے میں وہ آیتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑنے کے موقع، یعنی غزوہ احد کا ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کو ان کی جگہ پہ اسائن کیا گیا تھا کہ جگہ سے نہیں ہلنا، جو بھی ہو، فتح ہو شکست ہو، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب ظاہر جنگ ختم ہوئی، کفار بھاگ گئے، مسلمان جیت گئے، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ مال جمع کرنے لگا۔ اس وقت تک کبھی کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں تھا مال کے بانٹنے کا، تو وہ لوگ جو 50 عبداللہ بن جبیر کے ساتھ گھاٹی پہ مقرر تھے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنی جگہ چھوڑ گئے اور جا کے مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، بس اب مال لے لیتے ہیں۔ یہ ایک ہلکی سی غلطی تھی، اجتہادی غلطی تھی، ان کی خطا تھی، کوئی جان بوجھ کے نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ وہ خالی جگہ دے کے ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو عظیم الشان نقصان ہوا۔ 70 صحابہ مارے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کے ہاتھ کی لڑیاں جو تھی وہ آپ کے سر میں گھپی اور خون نکل گیا کہ جس کڑیوں کو نکالتے ہوئے ابو طلحہ کا دانت ٹوٹ گیا۔ یہ وہ سارے واقعات ہیں جن کو بیس بنا کے یا اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا ایک ذہن بنا دیا۔ اسلام کا یہی مزاج ہے، لوہا گرم دیکھ کر اسلام وار کرتا ہے۔ یہ تبلیغ کا ایک بہترین نقطہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سننے کو تیار ہے تب آپ سنائیے، اگر کوئی سننے کو تیار نہیں، آپ کی سونے جیسی باتیں دوسرے کے ذہن کے اوپر سے گزر جائیں گی، بلکہ وہ ہر وقت کا پھر جو سنانا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب چپ کر جائیں، آپ تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ اسلام نے اسی قسم کا مزاج بنایا کہ لوگوں کو اس وقت روکا جس وقت کے واقعی وہ سننا ان کی مجبوری ہو گیا تھا، اور اس میں پھر بھاگنے کی بات ہے، جنت کی طرف بھاگو۔ یہ آیتیں تھیں جن کو سن کے عمیر بن حمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی اتنی پیاری وہ جنت ہے کہ جس کی چوڑائی صرف آسمان و زمین جتنی ہے، تو کیا میں اس جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں جاؤ گے۔ کہا اچھا، کھجوریں کھا رہے تھے، ایک کھجور کھائی، پھر دوسری کھائی، پھر کہا میں کیسا ہوں، جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ ہاتھ سے تھیلا پھینکا اور میدان احد میں کودے اور شہید ہو گئے۔ ایک صحابی حضرت انس کہتے ہیں مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور لڑے اور اس طرح شہید ہوئے کہ جسم کا مسلح کر دیا گیا۔ ایک انس بن نضر صحابی، ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کی لاش کو پہچانا،
ان کو جنت کی خوشبو آتی تھی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے ان آیات میں وہ کچھ خوبیاں لکھی ہیں کہ جو جنت پانے والوں میں ہونی چاہیے، جس میں غصے پہ قابو پانا بھی ہے۔ آج ایک ایگریشن جو امت کے اندر ہے، ایک اجتماعی غصہ ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لگتا ہے ہر ایک غصے میں، دین والے کو دنیا دار پہ غصہ ہے، دنیا دار کو دین والے پہ غصہ ہے، ماں باپ کو بچوں پہ غصہ ہے، بچوں کو ماں باپ پہ غصہ ہے، بیویاں شوہروں سے غصہ۔ دیکھیے غصہ انسان کی عقل کو مار دیتا ہے۔ اس لیے ان آیتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے غصے پہ بھی قابو پانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں کرتے، دیکھیے غصہ نہ آنا تو ایک بہت بڑی انسان کی خامی ہے۔ آپ کسی کو خلاف شرع کام کرتا دیکھیں اور غصہ نہ آئے، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں تو اتنا ٹھنڈا، اس کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ یہ عیب ہے اس شخص کا، اس مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ اپنی بیوی بہنوں کو غلط کام کرتے یا غلط حال میں دیکھے یا بچوں کو غلط کام کرتا دیکھے اور غصہ نہ آئے، اور اسی طرح وہ بیوی جو اپنے شوہر کو غلط چیزوں میں دیکھے یا گھر والوں کو اور غصہ نہ کرے۔ نہیں، غصہ کرنا ہے، لیکن کظوم کاظمین۔ شاید آپ نے کبھی پانی گرم کرنے والی بوتل دیکھی ہوگی جو سینکنے کے لیے رکھتے ہیں، بس اس کو سوچ لیں، اس کے اوپر جو ڈھکن لگاتے ہیں اندر ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے نا، اس کیفیت کو کظوم کہتے ہیں۔ یعنی اندر غصہ ہے، ڈھکن لگا لو، زبان بند رکھو، ریئیکٹ نہ کرو۔ ایک کس طرح کی کیفیت پیدا کرو کہ تم اپنے غصے کو چینلائز کرو۔ اور واقعی ہم سب کو اپنی زندگی میں اس پہ غور بھی کرنا چاہیے کہ کیا آج امت صرف غصے کا شکار نہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت جب کسی کو بہت امت کی حمیت آتی ہے نا، تو ایک غصے بھرا بیان دے دیتا ہے۔ وہ تو دیتا ہے کسی بند کمرے میں، اور وہ دنیا کے پورے میڈیا پہ اچھالا جاتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان، دیکھو ان کے یہ عزائم ہیں۔ یہ اسلام نہیں چاہتا۔ جہاں انسان ذاتی معاملات میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے، وہاں آج کے دور میں امت مسلمہ کو اپنے آپ کو بیان دیتے ہوئے، زبان سے کوئی بات نکالتے ہوئے بھی قابو پانا ہے۔ اور غزوہ احد کا سارا جو خلاصہ ہے نا، وہ مال کی محبت کو کٹ ڈاؤن کرنا، امیر کی اطاعت کی اہمیت اور صبر کی بات ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان حق کے اوپر جم جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی مدد بھی کر دیتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ پھر آخر ہوا کیا کہ غزوہ احد جو فتح کی طرف بدل رہی تھی، وہ شکست میں بدل گئی۔ لیکن یہ شکست یاد رکھیے گا کہ تعذیب کے لیے نہیں تھی، عذاب نہیں تھا، بلکہ تادیب کے لیے تھی، ادب سکھانے کے لیے تھی۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو امیر کی اطاعت نہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج امت مسلمہ کا مزاج کیا بن گیا ہے؟ میں نہ مانوں، اور ہر ایک لیڈر بننا چاہتا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا، ہر ایک امام بننا چاہتا ہے، مقتدی نہیں بننا چاہتے۔ ہر بندہ کہتا ہے مجھے کچھ اتھارٹی دو، میں جو چاہوں کروں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے پروجیکٹ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ امیر کی، جب لیڈر کی اطاعت نہیں کرتے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور غزوہ احد جو ہے وہ ہمارے اندر اسی پیغام کو پیش کرتی ہے۔ اب آگے کچھ مزید اس کی باتیں